چمن اپنا وطن اپنا زمین و آسماں اپنا، چمن اپنا وطن اپنا زمین و آسماں اپنا، جہاں میں سب سے پیارا ہے ہندوستان اپنا۔ معزز سامعین، ہندوستان میں سب سے پہلے اس غلامی کی ابتدا کہیے یا غلامی کی سلسلے میں جو حاسدین کی نظر تھی وہ ایک منصوبے کے تحت اس ملک میں داخل ہوئے۔ 24 اگست 1608 عیسوی میں برطانوی حکومت نے تجارتی راستے سے ہندوستان داخل ہوئے۔ چنانچہ انہوں نے سورت گجرات میں، چونکہ گجرات ہمارا ایک ایسا عمدہ اور اعلیٰ صوبہ ہے، اسٹیٹ ہے ہمارے اس ملک کا، جہاں پر صدیوں سے اعلیٰ پیمانے پر تجارت صرف ملک نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر دوسرے ممالک میں بھی ان کی تجارت بڑے زور و شور سے بڑے اچھے پیمانے پر چلتی آ رہی ہے۔ چنانچہ ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کی گئی سورت میں۔ جب کمپنی کو عروج ملا، ترقی ملی، اور اس دھرتی ہندوستان جو سرسبز و شاداب دھرتی ہے، جہاں کی فصلیں، جہاں کی معدنیات اور اس ملک کے جو خصوصیات زمین کی ہے وہ دیگر ممالک میں نہیں پائی جاتی، تو اس سے فائدہ اٹھا کر برطانوی حکومت نے اپنی کمپنی کو ترقی دی، اور اس کے بعد ان کی نظریں، حاسدانہ نگاہیں اس ہندوستان کے، اس ملک عظیم الشان کے بادشاہوں اور ان کی حکومت پر پڑی۔ اس کے نتیجے میں انہوں نے اپنے مال اور اپنی کمپنی کے بلبوتے پر یہ اعلان جاری کر دیا کہ بادشاہت تو تمہاری رہے گی لیکن حکم ایسٹ انڈیا کمپنی کا یہاں چلے گا۔ چنانچہ ان کی اس کوشش کو زیادہ دن یہاں کے حکمراں اور قوم کے وفادار لوگ زیادہ دن تک چلنے نہیں دیے، اور اس کے بعد وہ سلسلہ ختم ہوا۔ اس کے بعد جب انگریزوں کی نگاہیں مکمل طور پر اس ہماری دھرتی، خوبصورت دھرتی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اگلے سونا اور ہیرے اور موتی، تو انہوں نے مکمل طور پر اپنی طاقت، اپنا مال، اپنی فوج کے بلبوتے پر انہوں نے یہاں پر مکمل طور پر غلامی میں یہاں کے باشندوں کو جکڑ لیا۔ تو سب سے پہلے اس کے خلاف آواز اٹھانے والے وہ اشفاق اللہ خان، ٹیپو سلطان اور مولانا احمد اللہ شاہ صاحب اور بہت سارے اس زمانے کے لوگ اس کے خلاف اٹھے اور آواز بلند کی۔ آواز بلند ہوتی رہی، پھر ان درندوں نے انہیں بے دردی سے ان پر لاٹھیاں چارج کی گئی اور ان کو جیلوں کے سلاخوں میں بند کر دیا گیا، حتیٰ کہ انہیں شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد دارالعلوم دیوبند کے مولانا عبید اللہ سندھی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک تحریک شروع کی ہے۔ اس تحریک کا نام ہے ریشمی رومال تحریک۔ چونکہ وہ ریشم کے رومال کے استعمال وہ کرتے تھے تو اس تحریک کا نام بھی وہی پڑا۔ اس تحریک کی قیادت مولانا محمود الحسن صاحب نے شروع میں کی۔ اس کے بعد جب اس تحریک کو قوت اور طاقت حاصل ہوئی اور جب برادران وطن بلا قوم و ملت، بلا مذہب کی رعایت کیے بغیر جب دیکھا کہ واقعی یہ تحریک ایک ایسی تحریک ہے جس کے ذریعے سے ہم غلامیت کو ختم کر کے آزادی کو فروغ دے سکتے ہیں، چنانچہ اس تحریک میں مہاتما گاندھی صاحب اور اس کے بعد مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ اور بھگت سنگھ اور جواہر لال چاچا نہرو جنہیں کہا جاتا ہے، اور بابا بھیم راؤ امبیڈکر صاحب اور بہت سارے مسلمان اور غیر مسلم سب بھائیوں نے مل کر اس تحریک کو مضبوط کیا، جس کے نتیجے میں ہمارا ملک انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا۔ آزادی کیا ہے؟ آزادی ایک مفہوم آزادی کا وہ ہے جو تمام قوموں کے درمیان پایا جاتا ہے کہ آدمی کو اپنے رہن سہن میں، اپنی تعلیم میں، اپنی صحت میں اور کاروبار میں، تجارت میں آسانی حاصل ہو اور اختیار اس کو ملے، وہ کسی کے دباؤ میں نہ رہے، اور کوئی کام وہ کرنے میں، چاہے وہ اپنا ذاتی کام ہو یا مذہبی کام ہو، وہ تمام کام انجام دینے میں وہ کسی کے دباؤ میں نہ رہے، اس کو مکمل آزادی حاصل رہے۔ ایک مفہوم آزادی کا یہ ہے۔
اور واقعی یہ بھی ایک مفہوم ہے، اس کا بھی بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اصل آزادی کا ایک مفہوم وہ ہے کہ آدمی کے اندر احساسات زندہ رہیں۔ جب آدمی کے اندر احساس اور حس کی آزادی آ جاتی ہے تو پھر بڑی سے بڑی طاقتیں اس کے سامنے زیر ہو جاتی ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ اس ملک کو آزاد کرنے میں تمام قوم و ملت کے لوگ یکجا ہو کر جو محنتیں اور جو تحریکیں اور جو اپنی جانوں کا نذرانہ جو انہوں نے پیش کیا، اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ ان کے دل اور ان کے رگ و ریشے میں احساس نامی ایک چیز تھی۔ وہ احساس آدمی کو یہ نہیں دیکھتا، اس بات پر آدمی کو نہیں ابھارتا کہ یہ تو اپنا آدمی نہیں ہے، یہ تو فلاں مذہب کا ہے، اس کو انگریز اگر مارنے کے لیے تلا ہوا ہے تو میں اس کو کیوں بچاؤں۔ احساسی اور حس ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی بنا پر آدمی، انسان تو انسان، مخلوقات خدا دیگر مخلوق پر بھی رحم کرنے اور ان کی پرورش اور ان کی روٹی روزی اور ان کا خیال کرنے کے لیے آدمی آمادہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، آزادی جو ملی ہمیں، وہ صرف دو وجہ سے ملی۔ ایک، ان کی زندگیوں میں احساسات زندہ تھے، اور دوسری وجہ ان کے پاس اتحاد تھا۔ اتحاد کے بغیر نہ چھوٹی کامیابی حاصل کر سکتی ہے کوئی قوم اور ملت، اور نہ کوئی بڑی کامیابی حاصل کر سکتی ہے۔ ایک باپ نے اپنے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے بچوں کو بلایا، اور بلوا کر ایک ایک بچے کے ہاتھ میں ایک ایک لکڑی تھمائی اور کہا کہ بیٹے اس لکڑی کو توڑو۔ سب بچوں نے ایک ایک لکڑی آسانی سے توڑ ڈالی۔ اس کے بعد باپ انہیں سبق سکھلانے کے لیے کہ اتحاد کیا چیز ہوتی ہے، اس نے اپنے بچوں سے، ایک بیٹے سے کہا کہ 7 لکڑیوں کو اکٹھا باندھ دو، اور اپنے تمام بچوں سے باری باری کہا کہ جب یہ 7 لکڑیاں اکٹھا بندھی گئی تو اب ان لکڑیوں کو توڑو۔ تو سب لڑکے اس لکڑیوں کے اس گٹر کو توڑنے سے عاجز رہ گئے۔ تب باپ موقع پا کر اپنے بچوں کو اتحاد کی تعلیم دیا کہ دیکھو بیٹا، جب تم بکھر جاؤ گے، آپس میں اتحاد نہیں رہے گا، تو پھر یہ لکڑیوں کی طرح تم ٹوٹ جاؤ گے۔ اگر تمہارے پاس اتحاد ہوگا، مل جل کر رہو گے، تو پھر یہ جس طرح بچہ لکڑیوں کے گٹر کو نہیں توڑ پا رہا ہے، طاقتور بچہ بھی نہیں، کمزور بچہ بھی نہیں، ایک بچہ بھی اس گٹر کو نہیں توڑ سک رہا، تمہاری بھی اتحاد کی طاقت کو دیکھ کر لوگ تمہیں کچھ نہیں کر سکتے۔ تو یہ تھا اتحاد کا پیغام آزادی کے موقع پر ہمارے اسلاف کا، ہمارے اکابر کا، اور ہمارے ملک کے سربراہ اور ہمارے ملک کے جو بڑے، بغیر قوم اور ملت کے امتیاز کے بغیر جو اتحاد کا انہوں نے دامن تھاما تھا، یہ اس اتحاد کو دیکھ کر انگریز اس بات کو بولنے پر مجبور ہو گئے کہ اب یہ ریشم رومال تحریک میں سب اکٹھا ہو رہے ہیں، ان کے اس اتحاد کے بعد ہمارا یہاں رہنا مشکل ہے، ہم اب یہاں کے لوگوں کو غلام بنانے کے خواب نہیں دیکھ سکتے۔ وہ اس وجہ سے اس دھرتی کو چھوڑ کر یہاں سے چلے گئے۔ تو اس موقع پر ہمیں جو تعلیم دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم بغیر قوم اور ملت کے امتیاز کے ہر ایک کی مدد کو پہنچیں، ہر ایک کا لحاظ کریں، ہر ایک کو عزت دیں، ہر مخلوق کی خدمت کریں، چاہے مذہب، چاہے جس کی ہم خدمت کر رہے ہیں اس کا مذہب چاہے دوسرا ہو، ہم انسانیت کے ناطے اور ہمارا وطنی بھائی ہونے کے ناطے، برادران وطن ہونے کے ناطے ہمیں یہ پیغام آج دینا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد اور ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، اور ایک دوسرے کی ہم ہیلپ کریں گے، اور جب بھی موقع آ جائے ظالموں سے لڑنے کا اور ان سے بچھڑنے کا اور ان کی طاقت کو کمزور کرنے کا، تو سب مل کر ایک ہو کر آواز اٹھائیں گے، تو پھر یہ ہماری آواز کامیابی کی ضامن بنے گی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اتحاد کے دامن کو تھامے رہیں۔ اسلام بھی یہی پیغام دیتا ہے، وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے، وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے۔ ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں۔